حدث حذيفة بالذي قال الرسول. سائل ہے محمد اویس جس کا تعلق ہے آزاد کشمیر سے. اس کا سوال یہ ہے کہ عورت کے عدت سے متعلق جو ضروری احکام و مسائل ہے اس کو ذکر کریں، اور عدت کسے کہتے ہیں اور عدت کے اقسام کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک معینہ مدت گزارنا اس عورت پر لازم ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد بھی ایک معینہ مدت عورت کو شوہر کے گھر میں گزارنا لازمی ہوتی ہے. اس کو مدت عدت کہتے ہیں. عدت کا معنی گن شمار کرنا. پھر عدت کے کئی اقسام ہے. ایک ہے عدت وفات. اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی تصریح فرمائی ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. اس آیت میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے جو لوگ تم میں سے فوت ہو گئے اور اس کی بیوی رہ گئی ہے ان کے پیچھے، تو وہ 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار کرے گی، اور اس مدت میں وہ نہ کسی کا نکاح کا خطبہ قبول کرے گی نہ وہ کسی جگہ سفر کرے گی. اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ عورت چاہے معمر ہو یا چاہے نوجوان ہو تو وہ ہر حال میں عدت گزارے گی. چاہے معمر ہو، بڑی عمر والی ہو، شوہر ان کا فوت ہو یا نوجوان ہو، تو ان کے لیے بھی یہی عدت ہے 4 ماہ اور 10 دن، بشرطے کہ وہ حاملہ نہ ہو. اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہوگی. جب اس کی حمل یعنی بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، پھر اس صورت میں اس کی عدت وضع حمل ہوگی. اور حدیث پاک میں بھی اس بات کی تصریح موجود ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان یحد علی میت فوق 3، کہ جو آدمی اللہ پر اور اس کے رسول پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ کسی عورت کے لیے، کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. الا علی زوج، سوائے اس کے کہ کوئی بیوی ہے اس کے شوہر فوت ہو چکے ہیں تو وہ 3 دن سے زائد بھی سوگ منا سکتی ہے. فإنها تحد علیہ 4 اشہر وعشرا، تو وہ اپنے شوہر کا سوگ منائے گی 4 ماہ اور 10 دن. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو کتاب الجنائز میں نقل کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ سوگ منائے گی اپنے شوہر کے پیچھے 4 ماہ اور 10 دن. عدت وفات کی پابندیاں کیا ہے یہ بھی حدیث میں موجود ہے. حضرت ام عطیہ وہ فرماتی ہے کننا ننہا ان نحد علی میت فوق 3، یا کننا ننہا کہ ہمیں روکا جاتا تھا کہ ہم کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں. الا علی زوج، سوائے شوہر پر 4 اشہر وعشرا، کہ ان پر 4 ماہ اور 10 دن سوگ منانے کی اجازت ہے. اس میں کیا کریں گے؟ ولا نکتحل، اس میں سرما نہیں لگائیں گے کہ اب زینت کرے، ایسا نہیں کریں گے. ولا نکتحل، اس میں سرما وغیرہ نہیں لگائیں گے. ولا نتطیب، اور نہ اس میں خوشبو لگائیں گے. ولا نلبس ثوبا مسبوغا، اور نہ اس میں رنگین اور شوخ کپڑے پہنیں گے. الا ثوب عصب، ہاں سوائے یمن کے جو داری دار کپڑے ہیں اس کے پہننے کی اجازت ہے. وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا
من محیضها فی نفضۃ من کست اصفار، صرف یہ اجازت دی اگر کوئی عورت حیض سے پاک ہو جائے تو ہلکی خوشبو لگا سکتی ہے تاکہ یہ بدبو زائل ہو جائے، لیکن زیادہ بناوٹ اور سنگار اس کی ممانعت آئی ہے حدیث پاک میں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، تو ایک پابندی یہ ہوئی کہ زینت نہیں اختیار کرے گی، عام جو معمول کے کپڑے ہیں وہی پہنے گی۔ تیسری پابندی ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں رہے گی۔ ہاں، اگر شوہر کا اگر ایسا ہے کہ وہاں پر فتنے کا خطرہ ہے، پرامن نہیں ہے، باقی کسی اور فتنے کا خطرہ ہے، فحاشی عریانی وہاں پر، تو اس صورت میں وہ اپنے والد کے گھر میں بھی عدت گزار سکتی ہے بصورت مجبوری کے۔ تو یہ اضطراری صورت ہو گیا۔ اصل یہی ہے کہ شوہر کے گھر میں وہ عدت گزارے، یہ ہے عدت وفات۔ دوسرے نمبر پر ہے عدت طلاق۔ جو مطلقہ عورتیں ہیں، چاہے طلاق بائن ہو، چاہے طلاق رجعی ہو، چاہے طلاق مغلظہ ہو، تو اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی۔ اگر وہ حیض والی عورت ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی، اگر اس کو حیض نہیں آتا تو اس کی عدت وہ 3 مہینے ہوگی۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ طلاق نہیں دینا چاہیے، ابغض المباحات ہے، اللہ کے ہاتھ سب سے مبغوض ترین چیز ہے مباح چیزوں میں سے۔ لیکن بالفرض اگر طلاق دے بھی تو اس کے بعد جو شرعی احکام ہے اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ ان میں سے ایک حکم عدت کا ہے۔ میں نے نہیں سنا کہ کسی عورت کو طلاق دی گئی ہو اور پھر وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزار رہی ہے، میں نے کبھی یہ نہیں سنا۔ حال یہ کہ ہمارا یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، تو اس معاشرے میں اسلامی احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی عورت کو طلاق دی گئی تو وہ 3 ماہ تک یا 3 حیض تک اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، اور اس کی بہت ساری حکمت ہے۔ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء۔ وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی تو وہ انتظار کرے گی، اپنے شوہر کے گھر میں بیٹھے گی 3 قروء، 3 حیض تک یا 3 ماہ تک۔ اور پھر جن کو حیض نہیں آتا وہ کیا کرے گی؟ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن۔ جن کو حیض نہیں آتا تو ان کی عدت 3 ماہ ہوگی، اور جن کو حیض تو آتا ہے لیکن حاملہ ہے، حمل کی وجہ سے حیض بھی بند ہے، تو ان کی عدت 3 ماہ نہیں ہوگی، بلکہ ان کی عدت کیا ہوگی؟ ان یضعن حملہن، کہ جب وضع حمل ہو جائے تو یہ ان کی عدت ہوگی۔ 2 قسمیں ہو گئی ہے۔ تیسری قسم ہے نکاح کے بعد قبل الخلوت الصحیحہ۔ مثلا ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا لیکن ابھی تک خلوت نہیں ہوا، خلوت صحیحہ نہیں ہوا، تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، کہ جن ایمان والوں کے ساتھ تم نے نکاح کیے پھر طلاق دی خلوت صحیحہ سے پہلے، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، یہاں پر کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ عدت کے بہت سارے حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت ہے استبراء رحم، تاکہ جب یہ پہلے شوہر کے نکاح میں ہے تو 3 ماہ تک پتہ چلے گا کہ اس کے جو رحم ہے یہ پاک اور صاف ہے یا نہیں، تاکہ نسب مشتبہ نہ ہو۔ اسلام نے نسب کی کتنی خیال رکھی ہے تاکہ نسب مشتبہ نہ ہو۔ تو یہاں پر تو یہ علت ہی موجود نہیں ہے، کیونکہ خلوت ہی نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس بنا پر یہاں پر عدت نہیں ہے۔ اب یہاں پر شروع میں بھی میں نے یہ بات ذکر کی کہ عورت جو ہے اصولاً قانوناً وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، البتہ اگر شوہر کا اگر ایسا ہے پرامن نہیں ہے، وہاں پر فحاشی اور یعنی کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں اپنے
والد کے گھر میں بھی بصورت مجبوری کے وہ عدت گزار سکتی ہے۔ یہ تو ہو گیا یہ عدت کے مختصر سے اقسام ہو گئے۔ ایک عدت خلا بھی ہے، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے محدثین کا کہ ان کی جو عدت ہے وہ ایک حیض ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان امرأۃ کہ ایک عورت ان امرأۃ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خلا لیا، فامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعتد بحیضۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک حیض عدت گزارے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور حاملہ کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، وہ اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن۔ تو یہ ہے مختصر سے اقسام جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ تو شریعت کے جو ہر حکم ہے اس میں حکمت موجود ہے۔ یہ جو عدت ہے اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اگر کسی نے اپنے بیوی کو ایک طلاق رجعی دی تو ظاہر بات ہے جب 3 مہینے اس کے ساتھ وہ شوہر رہے گی، ممکن ہے کہ وہ اس کے طرف مائل ہو جائے اور وہ رجوع کر لے، تو یہ ممکن ہے تاکہ دونوں خاندان میں اتفاق رہے، محبت رہے، کیونکہ طلاق یہ مباح چیزوں میں سے سب سے زیادہ مبغوض چیزیں ہے، تو اسلام نے اس کے لیے کچھ شرائط اور قواعد بھی ذکر کیے ہیں تاکہ حتی الوسع طلاق وغیرہ سے احتیاط کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔